اب تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں نور فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، دنیا میں ہر طرف اندھیرا تھا، چاند تھا مگر بے نور تھا، تارے تھے بجھے بجھے تھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، خزاؤں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کی زبان سے بیمار اٹھنے سے ایجاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینے عطر سے خوشبوؤں کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کو دربار علی شان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی عظمت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میری ذات کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے بھی وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی یہ ویس کی، وہ جو رابطے تھے بھلا لکے۔ جناب صدر، وہ سی مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت الکبریٰ جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دان مبارک شہید کروا کے مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن ربیعہ جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، جن کی زلفوں کی قسمیں میرا رب اٹھاتا ہے۔ میرا رب کبھی حبیب اور کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل اور کبھی مدثر کہے۔ ہاں صدر علی وقار، اب اس رحمت للعالمین کی امت کو سجدوں میں روتا دیکھتی ہوں، پر افسوس آج اس کی امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینے میں نفرت بڑھی ہوئی ہے۔ اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔